الله والله والله والله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. محترم سامعین، آج کے دور میں اگر ہم اپنے معاشرے پہ ذرا غور کریں تو ایک چیز ہمیں تقریباً ہر بندے کی زبان سے ملے گی. ہر انسان کو، ہر آدمی کو، ہر مرد کو، ہر خاتون کو، ہر بوڑھے کو، ہر نوجوان کو، ہر بچے کو کسی دوسرے سے کوئی نہ کوئی شکوہ، کوئی نہ کوئی شکایت، کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے. یہ معاشرے کا ایک المیہ بن چکا ہے کہ ہر ایک آدمی دوسرے سے پریشان ہے، ہر ایک کو کسی دوسرے سے کوئی مسئلہ ہے، ہر ایک کو کسی دوسرے پہ کوئی شکوہ ہے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس ایک مسئلے کی وجہ سے آگے معاشرے کے اندر کئی مسائل جنم لیتے ہیں، کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ معاشرہ جو ہے وہ مسائل کا اتنا شکار ہو جاتا ہے کہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. معاشرے میں محبت، پیار، رواداری، کسی کے لیے قربانی کا جذبہ، اثار، اور کسی کو اپنے اوپر ترجیح دینا، یا ایسے جو اچھے عناصر ہوتے ہیں جن سے مل کے ایک معاشرہ بنتا ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ ایسا کیوں ہے؟ یہاں یہ ہمارا سوال بنتا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کا سکون کیوں خراب ہو چکا ہے، آپس کا اتحاد کیوں ٹوٹ چکا ہے، ہر ایک کو دوسرے مسلمان پہ کیوں شکوہ ہے. ایک سوسائٹی کے اندر اکٹھے رہتے ہیں تو ایک گھر والوں کو دوسرے گھر والوں پہ شکوہ ہے. اگر گھر کے اندر رہتے ہیں، چھوٹوں کو بڑوں پہ، بڑوں کو چھوٹوں پہ شکایات ہیں. اگر میاں بیوی ہیں تو آپس کے اندر ان کے مسائل ہیں. اگر والدین اور اولاد ہیں ان کے مسائل ہیں. اگر بہن اور بھائی ہیں ان کے مسائل ہیں. اگر آپ کہیں کام کرتے ہیں تو دکان والے کو دوسری دکان والے سے مسئلہ ہے. اگر کوئی جاب کرتے ہیں تو ایک کو دوسرے سے وہاں بھی مسئلہ ہے. ہر طبقے میں، پوری سوسائٹی میں یہ ایک ہوا عام ہو چکی ہے. اس کی ایک ہی وجہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم لوگوں کو ہمارے جو حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر ان کا شعور نہیں ہے کہ میرے ذمے کسی دوسرے مسلمان کے کیا حقوق ہیں، یا اس کے ذمے میرے کیا حقوق ہیں، اس کو کیا ادا کرنا چاہیے اور مجھے اسے کیا دینا چاہیے. جب یہ حقوق کا علم نہیں ہوتا تو پھر ایک دوسرے پہ اعتراض، مسئلے مسائل، لڑائی جھگڑے، فسادات، اور آپس کے اندر جو نفرت ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور نبی علیہ السلام، اللہ رب العزت نے، دین اسلام نے تو ایک ایک چیز کے حقوق رکھے ہیں. راستے کے حقوق ہیں، بے زبان جانوروں کے حقوق ہیں، غیر مسلموں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، کہیں پہ اللہ کے حقوق ہیں، انبیاء کرام کے حقوق ہیں، اللہ کی کتابوں کے حقوق ہیں. ایک ایک چیز کے اللہ رب العزت نے حقوق رکھے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم ان کو ادا کرنا شروع کر دیں، سب سے پہلے حقوق کو سمجھیں. حقوق کیا ہیں ہمارے ذمے، ہم نے اللہ کو کیا حق دینا ہے، اللہ کے کون سے حقوق ادا کرنے ہیں، بندوں کے کون سے حقوق ادا کرنے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پھر ان کو ادا کرنا شروع کریں، ایک ایک دو دو کر کے، جتنی جتنی ہم میں ہمت، استطاعت، طاقت ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت کے فضل سے ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری زندگیوں میں سکون، اطمینان، پیار اور محبت اور ایک اچھا معاشرہ ہم قائم کر سکتے ہیں. کا طبقہ جو ہے وہ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حقوق تو بڑے ادا کرتے ہیں، انہیں بڑی نمازیں یاد ہیں، بڑا تہجد یاد ہے، استغفار بھی کرتے ہیں، اذکار بھی کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ تلاوتیں بھی کرتے ہیں، بڑی بڑی عبادتیں کرتے ہیں. روزے ان کے دیکھے جائیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے. ان کی زکوٰۃ، ان کا جو حج اور عمرہ جو ہے، ان کی عبادات دیکھ
لیکن جب دوسری طرف اسے دیکھا جائے بندوں کے حقوق کے معاملے میں تو وہ طبقہ، وہ لوگ بندوں کے حقوق میں، بندوں کے ساتھ رویے میں، بندوں کے ساتھ پیشکش میں اتنے گندے اور برے ثابت ہوتے ہیں کہ معاشرے کے لوگ یہ کنسپٹ قائم کر لیتے ہیں کہ یہ جو دکھنے میں مولوی نظر آتا ہے، یہ جو دکھنے میں دیندار نظر آتا ہے، یہ جو دکھنے میں حاجی نظر آتا ہے، یہ جو دکھنے میں نمازی نظر آتا ہے، یہ بڑا صوم و صلاۃ کا پابند نظر آتا ہے، یہ سب سے بڑا بے ایمان اور ٹھگ انسان ہے۔ اپنے تائیں وہ اللہ کی بڑی عبادتیں کر رہے ہیں اور بڑا دین اسلام پہ عمل پیرا ہے، لیکن جو دین کا دوسرا بڑا رکن ہے، آدھے کا آدھا دین ہے اس چیز پہ مشتمل کہ جہاں اللہ کے حقوق ہیں، جہاں خالق کے حقوق ہیں، وہیں پہ مخلوق کے حقوق ہیں۔ اگر کوئی ایک بندہ خالق کے حقوق کو بالکل پورے کرے، مخلوق کے حقوق نہ ادا کرے، تو یقین کیجیے اللہ کے اکیلے حقوق اس کے کام نہیں آئیں گے۔ ایک بڑی واضح مشہور روایت ہے، آپ سنتے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام، جب نبی علیہ السلام کا نام آئے تو درود پڑھا کریں، اس سے بہت برکتیں ہیں زندگی کے اندر۔ نبی علیہ السلام کے پاس ذکر ہوا کہ اللہ کے رسول، میری ایک پڑوسن ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے روزے، بڑے زکوٰۃ اور بڑی عبادت گزار ہے، لیکن اس کے آس پاس کے لوگ، اس کے پڑوسی، اس کے رشتہ دار، قریبی لوگ اس سے خوش نہیں ہیں، وہ تنگ ہی ہے، اخلاق اس کا اتنا گندا ہے، زبان کی اتنی بری ہے، اور بندوں کے حقوق کے معاملے میں اس قدر وہ پیچھے ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی جو عبادتیں ہیں، اس کے جو روزے ہیں، وہ اس کے کام نہیں آئیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ دوسری عورت ہے جو نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ کو اتنی بڑی عبادتیں نہیں ہیں، بس فرض کی حد تک وہ کام کرتی ہیں، نمازیں فرض جو ہیں وہ پڑھ لی، کوئی نفل و نوافل نہیں، کوئی تہجد نہیں، کوئی استغفار، کوئی اذکار، کوئی تلاوت، کوئی یہ کوئی وہ، کچھ نہیں ہے، بس فرض کام کرتی ہیں جو ضروری ہیں، جو ایک مسلمان کو کرنے بھی چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ نجات یا خیر کس کے اندر ہے؟ صحابہ کرام پوچھنے لگے، مالا ہوئے اللہ کے رسول، کون سی ایسی چیز ہے جس کے اندر خیر ہی خیر ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں نجات کے لیے کافی ہو جائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام بتلائے جو یہ عورت کیا کرتی تھی۔ فرمایا، تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، توحید کے اوپر قائم رہنا، جو پہلے دن سے انبیاء کرام کی دعوت تھی کہ ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے، ایک اللہ کے لیے جینا مرنا ہونا چاہیے مسلمان کا، جو انبیاء کرام کی ایک لمبی فہرست اور لسٹ جو ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کریم کا پورا قرآن تقریباً توحید پہ ہے، اور سارے انبیاء کرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہی کہا کہ اللہ کی بندگی ان کی یہی دعوت تھی۔ تو ایک تو اللہ کی بندگی کریں، ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کوئی کتنا بھی عظیم انسان ہو، حتیٰ کہ انبیاء کرام ہی کیوں نہ ہو۔ اور فرمایا اگلا کام جو ہے وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، اور حج اگر وہ تم کر سکو تو وہ کرو، اور اس کے بعد فرمایا اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، جہاں رہتے ہو وہاں تمہاری وجہ سے محبت، پیار قائم ہونا چاہیے، تعلقات اچھے اور بہتر ہونے چاہیے، تو انشاءاللہ تمہاری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک پورا طبقہ ہے جو صرف اللہ کی بندگی پہ لگا ہوا ہے، لوگوں کے حقوق کا انہیں خیال ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسری عورت وہ یہی کام کرتی تھی کہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرتی تھی، اللہ کے حقوق بھی ادا کرتی تھی، اگرچہ بڑی عبادتوں کا ہم باہر نہیں لگایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورت جنتی ہے، اس کے اعمال جنتی ہیں، اس کے اعمال اچھے ہیں، یہ عورت اس عورت سے بہتر ہے
جو صرف اللہ کی عبادت کرتی ہیں اور بندوں سے اتنے اچھے اس کے رویے اور طور طریقے نہیں ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ تو ایسا ہے جو صرف اللہ کی بندگی پہ لگا ہوا ہے، اور اس کے بالکل اپوزٹ دوسرا طبقہ ایسا ہے جو جنہیں نماز سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، جو بڑی عبادتیں نہیں کرتے ہیں، فرض جمعے کی جمعے بڑی مشکل پڑھتے ہیں وہ بیچارے، لیکن وہ اپنی زبان کے اندر قول اور قرار کے اندر، سچائی کے اندر، ایمانداری کے اندر بہت آگے ہوتے ہیں، اور لوگوں سے جو کمٹمنٹ کرتے ہیں اس پہ پورا اترتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا بڑا خیال کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں بڑا مال خرچ کرتے ہیں۔ لیکن یہ طبقہ بھی بھول کے اندر ہے، خالق کے حقوق کو چھوڑ کے آپ صرف مخلوق کے حقوق لے کے بیٹھ جائیں، آپ اللہ کو چھوڑ دیں انسانوں کو لے کے بیٹھ جائیں، یہ بھی دین کامل نہیں ہے، یہ بھی دین مکمل نہیں ہے، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے حقوق بھی ادا کریں، لوگوں کے حقوق بھی ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار ہو سکتا ہے؟ جی آپ نے تہجد بھی پڑھتے، آپ فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب اور فرائض کیا، سنتیں، نوافل، ذکر، اذکار، دعائیں، استغفار، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے بھی ہمارے گھرانوں سے زیادہ، آپ کے مسائل بھی ہم سے زیادہ، کبھی وہی نازل ہو رہی ہیں، کبھی صحابہ کرام بیٹھے ہیں، کبھی کسی کو دین قبول کروا رہے ہیں، کبھی دعوت دے رہے ہیں، کبھی کیا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ جہاں اللہ کی اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں سوج جایا کرتے تھے، وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلقات اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، گلی محلے والوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اس قدر اچھے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر ایک مدینے کی، اگر ایک ایسی عورت جس کو کوئی اتنی عقل سمجھ شعور نہیں ہے، جو دیوانی ہے، جس کا دماغ اتنا کام نہیں کرتا، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو کہتی ہے اللہ کے رسول میں نے فلاں جگہ یہ میرا کام ہے، میرے ساتھ یہ کام کروا دیجئے، یا میری اس ضرورت میں کام آئیے، یا میرا یہ کام کر دیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بھی چل دیتے تھے۔ یہ لوگوں کے ساتھ رویہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن دوسری طرف عبادتوں کا بھی انبار تھا، اور ایک مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ بندوں میں سے سب سے پہلے جو ہیں والدین کے بعد اللہ رب العزت رشتہ داروں کے حقوق کا حکم دیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر جہاں اللہ پہلے اپنے حقوق کا ذکر کرتے ہیں، پھر والدین کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اپنے رشتہ داروں کو ان کے حقوق دو۔ اور کہیں پہ اللہ رب العزت کہتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربیٰ، کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور آیت کے آخر میں اللہ رب العزت بھلا کیا کہتے ہیں یعظکم اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، کسی بھول میں نہ رہنا کہ اللہ نے تمہیں بتایا نہیں تھا، دین نے یہ حقوق واضح نہیں کیے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سکھا کے نہیں گئے تھے، یا یہ تمہارا یہ جو جملے ہمارے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ کہیں کام نہیں آنا۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہی چل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں اپنا حق چھڈو نہ تو کسی کو دو نہ۔ ہماری کوشش ہوتی ہے اگلے بندے کو فل نیچا دکھانا، اور اس کو جتنا ذلیل کر سکے ہم نے کرنا ہے، فل دبانا ہے اسے، جس قدر وہ ہمارے ماں ہے تو ہمارے نیچے لگ کرے اس قدر ہم کامیاب انسان ہیں۔ اور اگلے کو اگر ہم نے عزت دے دی یا کسی رشتہ دار کو رسپیکٹ دے دی، اس کو عزت دے دی، تو اس کا مطلب ہے ہماری عزت پہ حرف آ گیا، گویا کہ ہم اس سے نیچے ہو گئے، گویا کہ ہم نے ہار مان لی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر دیکھیے عظیم دین ہے اور کس قدر اعلیٰ تعلیمات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب صدقے کے میدان میں دیکھیں، صدقۃ علی المسکین صدقۃ، فرمایا مسکین آدمی پہ، ضرورت مند پہ، حاجت مند پہ صدقہ کرو گے، رقم خرچ کرو گے، اس کے ساتھ نیکی کرو گے، بھلائی کرو گے، خیر خائی
کرو گے تو صرف صدقے کا اجر ملے گا. اور فرمایا اگر یہی صدقہ الصدقۃ علی ذی رحم، کہ اگر یہی صدقہ رشتہ دار پہ کرو گے، سنتانی صدقۃ وصلۃ، فرمایا دو چیزوں کا اجر ملے گا، صدقے کا بھی اللہ اجر دے گا اور رشتہ داری کو جوڑنے کا، تعلق بنانے کا، رشتہ داری کو بنا کے رکھنے کا بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا. اور سنن نبی داؤد اور جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً یہ روایت ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کا جو گناہ ہے، دو چیزوں کی جو سزا ہے، دو چیزوں کا جو بدلہ ہے، اللہ رب العزت آخرت میں تو دیں گے ہی دیں گے، لیکن دنیا کے اندر سب سے پہلے اور سب سے جلدی ان کی سزا انسانوں کو مل جاتی ہے. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ صحابی بیان کرتے ہیں ایک تو ظلم، کسی کے ساتھ آپ ظلم کریں، اس کو اس کا حق نہ دیں، اور دوسرا رشتہ داریوں کو توڑنا. اللہ رب العزت آخرت میں تو ان کی سزا دیں گے ہی دیں گے، لیکن دنیا کے اندر بڑی جلد ان کی سزا اللہ رب العزت انسان کو دے دیتے ہیں. یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ رشتہ داریوں کو توڑا جائے جوڑنے کی بجائے. اور کہیں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں، صحیح البخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، رشتہ داری اس قدر عظیم تعلق ہے، الرحم معلقۃ بالعرش، فرمایا جو رشتہ داری ہے یہ اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے. صلہ رحمی جو ہے اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے. تقول کہتی ہے من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، یا اللہ جو مجھے ملائے، یا اللہ جو رشتہ داریوں کو جوڑے، یا اللہ تو اس کو جوڑ دینا، یا اللہ تو اسے بکھرنے سے بچانا، یا اللہ تو اسے مضبوط کر دینا، اور یا اللہ جو مجھے توڑے تو بھی اسے توڑ دے. توڑنے کا مطلب یہ ہے انسان کا سکون تباہ ہو جاتا ہے. آج ہر انسان پریشان ہے سکون کے لیے، لیکن کوئی یہ نظر نہیں ڈالتا کہ میرا سکون خراب کیوں ہو چکا ہے. یہ کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، چھوٹی سی بیماری ہے. اگر ہم وجوہات تلاش کریں کہ یہ بیماری لگی کیوں بے سکونی کی، تو انشاءاللہ وجوہات مل جائیں گی، سبب مل جائیں گے، ریزنز مل جائیں گی، لیکن ان کا علاج کرنا ہوگا. علاج یہی ہے کہ ہم حقوق دینا شروع کر دیں. اور ایک صحیح البخاری کی روایت دوسری آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی پسند کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے رزق کے اندر، اس کی عمر کے اندر برکتیں ڈال دے، برکت پیدا فرما دے. فرمایا ان یصل رحمہ، اسے چاہیے کہ رشتہ داریوں کو جوڑا کرے. اور کہیں پہ آپ عقل حیران ہو جاتی ہے. ہم بسا اوقات کہتے ہیں کہ یار رشتہ داری توڑنے کے علاوہ، تعلق چھوڑنے کے علاوہ، پیچھے ہٹنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. انہوں نے کام اتنا بڑا کر دیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑے اچھے رویے سے پیش آتا ہوں، بڑا ان کا خیال کرتا ہوں، بڑا حسن سلوک سے پیش آتا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ مجھے تنگی، تکلیف، پریشانی اور کوئی نہ کوئی مصیبت ہی کھڑی کرتے ہیں میرے لیے، لیکن میں پھر بھی معاف کرتا ہوں، پھر بھی تعلقات کو نبھانے کی کوشش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کام کو جاری رکھنا، یہ تو ان کے منہ کے اندر راکھ ڈال رہا ہے. اس سے شرم آئے گی انہیں ایک دن کہ یہ تو جوڑنے والا، ہم توڑنے والے ہیں. یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ہم بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتا ہے اور ہم اس کی جڑیں کاٹنے پہ لگے ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ شرم آئے گی. یوسف کے بھائیوں کو شرم آ گئی تھی علیہ الصلوۃ والسلام. کنویں میں پھینک کے آئے اور کیا کچھ نہیں کیا. جب روبرو ہوئے
اور دل و دماغ نے ساتھ دیا، اپنی کمزوری کا سامنا ہوا کہ ہم حسد کی آگ میں جل رہے تھے اور اپنے بھائی کے ساتھ چال چل رہے تھے، پھر کہنے لگے ابا جان ہماری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا یقیناً ہو سکتی ہے، اللہ سے معافی مانگی ہے۔ تو لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے، لیکن انہیں احساس دلانا پڑے گا۔ وہ تب احساس ہوگا جب ہم کھلے دل کے ساتھ بڑا ظرف لے کے، بڑا دل لے کے ان کے پاس بیٹھیں گے، ان کی ساری شکوے شکایتیں، ان کی جو جتنے بھی مسائل ہمارے ساتھ، ہم اپنے اندر ان کو دفن کر کے ان کے ساتھ چلتے رہیں، انشاءاللہ ایک دن انہیں بھی احساس ہوگا کہ یار نہیں، ہم نے ان کے ساتھ صحیح چلنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہدایات ہیں۔ صحابہ کرام نے کبھی یہ پوچھا اللہ کے رسول نے یہ بتائیے کہ جنت میں کون سا عمل داخل کر دے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دو، انشاءاللہ یہ جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی جو اللہ نے تم کو فرض کیا وہ ادا کرو اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دو، تمہارے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ اور عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مومنوں کی ماں، نبی علیہ السلام کی وائف، اور نبی علیہ السلام کی سب سے آپ کی لاڈلی اور سب سے زیادہ محبت جن سے تھی وہ بیوی تھی، اور سیدہ کائنات ہیں، طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات ہیں۔ اللہ رب العزت نے خود نبی علیہ السلام کو ان کے ساتھ شادی کرنے کا حکم دیا تھا، اور جس عورت کا انتخاب اللہ کرے اس سے اچھی بھی کوئی عورت ہو سکتی ہے معاشرے کے اندر۔ منافقین نے بہتان لگا دیا، اور بہتان لگانے والوں میں کمزور ایمان والے، نئے نئے مسلمان ہونے والے مسلمان بھی شامل تھے، اگر وہ منافق نہیں تھے۔ اللہ رب العزت خود نبی علیہ السلام نے اس بات کی گواہی دی ہے۔ سازش منافقوں کی تھی، شروع کام ان نے کیا، اور اس فطرے کے اندر، اس جو ہوا چلی اس کے اندر کچھ مسلمان جو کمزور ایمان والے تھے وہ بھی اس زد کے اندر آگے، جب فتنہ آتا ہے تو بڑے بڑے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ پہ باتیں کر دی لوگوں نے، اور باتیں کرنے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد بھائی مصطح بن اساسہ وہ بھی شامل تھے، یعنی اپنے کزن کی بیٹی پہ بہتان لگا دیا۔ اور ابو بکر کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ ابو بکر جو ماہانہ خرچ اور ماہانہ راشن دیا کرتے تھے اپنی خالہ کو، اپنے خالہ کے بھائی کو۔ بڑی تکلیف ہوئی کہ یار میں رشتہ داریاں نبھاتا رہ جاؤں، میں انہیں راشن دیتا رہ جاؤں، میں ان پہ مال خرچ کرتا رہ جاؤں، اور یہ اتنے برے ہیں کہ میری بیٹی کے اوپر الزام لگا دیا، اس کے اوپر تہمت لگا دی، میری بیٹی کے بارے میں برے الفاظ انہوں نے کہے، میں انہیں آئندہ راشن نہیں دوں گا، آئندہ انہیں صدقہ نہیں دوں گا۔ یہ تہیہ کر لیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ کو اتنی یہ بات بری لگی، اور اللہ کو یہ رشتہ داری کو ختم کرنے کا عمل اتنا برا لگا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر آیات نازل کر دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ تم میں سے جو اپنے رشتہ داروں کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں اور وہ اللہ کے ہاں اگرچہ بڑے فضل والے ہیں، بڑی عزت اور آبرو والے ہیں، بڑے مقام اور مرتبے والے ہیں، کیا وہ یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اللہ انہیں معاف کر دے؟ کہ یعنی وہ اپنے رب سے معافی نہیں مانگتے جب ان سے غلطی ہوتی ہے۔ اب اللہ کے بندے سے غلطی ہوگی اور یہ معافی نہیں کر رہا، یہ اللہ سے بھی بڑا بن رہا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، میں معاف نہیں کر سکتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سنی، ان کا ایمان، ان کے رونگٹے کھڑے ہو کر کہنے لگے، انی احب اللہ ان یغفر لی، میں پسند کرتا ہوں کہ جب مجھ سے غلطی ہو میرا رب مجھے معاف کر دے۔ میں نے اپنے خالہ زاد بھائی کو معاف کیا، اور آئندہ میں اس کا خرچ جو ہے وہ ایسے ہی چلاتا رہوں گا۔ اور جب تک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے زندہ رہے ایسے ہی چلاتے رہے۔ یہ تھی دین اسلام کی تعلیمات رشتہ داروں کے بارے میں۔
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرما دیا کہ رشتہ داریوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ داریوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور ایک دوسری روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، لیس الواصل بالمکافی، کہ رشتہ داریوں، ایک بندہ آپ کے ساتھ رشتہ داری نبھا رہا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ نبھا رہے ہیں، فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ رشتہ داری نبھانا نہیں ہے. ایک بندہ آپ سے تعلق توڑتا ہے، آپ اس کے ساتھ بھی تعلق جوڑتے ہیں، یہ رشتہ داری نبھانا ہے، یہ صلہ رحمی ہے، یہ ان کو ان کے حقوق دینے ہیں. تو ہمیں رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے. ہم ان سے ملیں یا وہ ہم سے ملیں، ہم ان کے گھر جائیں یا وہ ہمارے گھر جائیں، معاشرے کے طور طریقوں کے مطابق جو اچھا مناسب ہو، ہمیں وہ ان سے رویہ، وہی اخلاق اور اسی طرح ان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جو بندہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. اور پھر رشتہ داروں کے تو حقوق بڑے، تو ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے، ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے. انشاءاللہ جب ہم اپنے رشتہ داروں کو محبت بھری نگاہ سے دیکھیں گے، جب ہم ان کے لیے بڑا دل لے کے بیٹھیں گے، جب ہم ان کو ان کے حقوق ادا کریں گے، تو اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے ان کے دل بھی نرم ہوں گے اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا جائے گا اور آپس میں محبت اور پیار اور امن کی فضا قائم ہوگی اور ہم ایک اچھے انسان اور مسلمان اور اچھا معاشرہ قائم کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ کر ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.